اسلام کی مقدس کتاب قرآن میں حضرت یونس کا ذکر 6 صورتوں سورہ نساء، الانعام، یونس، الصافات، الانبیاء اور القلم میں آیا ہے۔ پہلی 4 صورتوں میں یونس کے نام کے ساتھ اور آخری 2 صورتوں میں الانبیاء اور القلم میں انہیں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق ایسے ہی تذکرے مسیحیوں کی کتاب بائبل اور بعض صحیفوں میں یونح کے نام کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کی مقدس کتابوں میں حضرت یونس علیہ السلام اور انہیں نگلنے والی مچھلی کا واقعہ کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ان کتابوں میں بہت سی جگہوں پر یہ واقعہ ایک ہی طرح بیان کیا گیا ہے، تاہم بعض تفصیلات تھوڑی مختلف ہیں۔ قرآن کے مفسرین حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا بتاتے ہیں۔ اگرچہ حضرت یونس تھے تو اسرائیلی نبی، لیکن انہیں اشور یعنی اسیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اور اس قوم کو قرآن میں قوم یونس کہا گیا ہے۔ اس قوم کا مرکز 1 لاکھ سے زائد آبادی والا نینوی یا نینوا نامی شہر تھا، جس کے کھنڈرات دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے سامنے موجود ہیں۔ اسی علاقے میں حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ حضرت یونس اہل نینوا یا نینوا کو ایک عرصہ تک توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر مقدس صحیفوں کے مطابق ان کی قوم نے اعلان حق پر کان نہ دھرا۔ تب حضرت یونس اپنی قوم سے خفا ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بستی سے نکلنے کے بعد چلتے چلتے وہ ساحل سمندر پر پہنچے، جہاں سے وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ قرآن میں ہے کہ دوران سفر ایک بڑی مچھلی حملہ آور ہوئی، جس سے بچنے کے لیے کشتی میں سوار لوگوں نے آپس میں کرا ڈالا تو وہ حضرت یونس کے نام نکلا۔ پس انہیں سمندر میں پھینکا گیا تاکہ مچھلی انہیں کھا لے اور باقی کشتی سوار بچ جائیں، اور مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کر رہے تھے۔ صحیفہ یونس یا بائبل میں کتاب یونا اور قرآن کی تصریحات و اشارات کی بنا پر تدبر قرآن میں مزید تفصیل سے لکھا ہے کہ کشتی کچھ منزل طے کرنے کے بعد طوفان میں گھر گئی۔ جب طوفان کسی طرح ٹلتا نظر نہیں آیا تو ملاؤں نے اس زمانے کے عام وہم کے مطابق یہ خیال کیا کہ ہو نہ ہو اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اسے پکڑ کر سمندر کے حوالے نہ کیا جائے گا اس طوفان سے نجات نہیں مل سکتی۔ بالآخر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کشتی میں مفرور غلام کون ہے، کرا ڈالا گیا، اور کرا ڈالنے کی خدمت جیسا کہ سورہ صافات میں اشارہ ہے حضرت یونس ہی کے سپرد ہوئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ تمام اہل کشتی میں لوگوں کو سب سے زیادہ سقا یعنی معتبر آدمی وہی نظر آئے ہوں گے۔ بہرحال کرا ڈالا گیا اور کرا حضرت یونس کے نام کا نکلا، جس کے نتیجے میں وہ کشتی سے سمندر میں لڑکا دیے گئے۔ سمندر میں ان کو کسی بڑی مچھلی غالباً ویل نے نگل لیا۔ قرآن میں ہے کہ لیکن پھر اندھیروں یعنی مچھلی کے پیٹ اور پاتال کی گہرائیوں کے اندھیرے میں پکار اٹھا کہ پروردگار آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اس دعا کا ذکر صحیفہ یونس میں بھی ہوا ہے، اور وہاں بھی ایسی ہی ایک مفصل دعا نقل کی گئی ہے۔ قرآن میں ہے کہ تب اس کی دعا ہم نے قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دی۔ ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ تدبر قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے ان کو ساحل کی ریت پر اگل دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے نڈھال جسم کو گرمی اور دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے کدو یا اسی قسم کی کوئی بیل اگا رکھی تھی، جس کے نیچے ان کو پناہ ملی۔ جب جسم میں کچھ جان آئی تو ان کو پھر اہل نینوا کے پاس دعوت کے لیے جانے کی ہدایت ہوئی۔ مسیحی روایات میں یونح یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ عہد نامہ قدیم میں توراتی قصے کے مطابق ہی بیان ہوتا ہے، لیکن عہد نامہ جدید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قصے کو اپنی مثال کے طور پر پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح یونح 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا،
اسی طرح ابن آدم 3 دن اور 3 رات زمین کے اندر رہے گا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت اور قیامت کی طرف اشارہ کر رہے تھے. صحیفہ یونس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیل جس کے سائے نے حضرت یونس علیہ السلام کو امان دی کسی سبب سے دفتن سوکھ گئی. حضرت یونس کو اس یادگار بیل کے یوں خشک ہو جانے کا احساس ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو توجہ دلائی کہ ایک حقیر بیل جس کے لگانے اور پروان چڑھانے پر تم نے کوئی محنت نہیں کی، سوکھ جانے پر تم یوں ملول ہوئے، تو غور کرو کہ میں اس عظیم نینوا کو کس طرح اپنے عذاب کے حوالے کر سکتا ہوں، جس کو میں نے پیدا کیا، جس کی پرورش کی اور جس کو پروان چڑھایا ہے. جاؤ ان کو پھر دعوت دو، شاید وہ نیکی کی راہ اختیار کریں اور میری رحمت کے مستحق ٹھہریں. اس ہدایت کے مطابق حضرت یونس پھر اہل نینوا کے پاس عذاب سے ڈرانے کے لیے گئے، اور ان کی اس دوبارہ دعوت کا یہ اثر ہوا کہ بادشاہ سے لے کر نینوا کے عام باشندے تک سب کانپ اٹھے، سب خدا پر ایمان لائے. بادشاہ نے شاہی لباس اتار کر ٹاٹ کا پیرہن پہن لیا اور باشندوں کے نام فرمان جاری کیا کہ ہر کوئی اپنی بری راہ سے باز آ جائے، روزہ رکھے، خدا کے حضور زاری کرے اور توبہ کا سر جھکائے. قرآن کی سورہ یونس میں ہے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے وہ رسوا کن عذاب ٹال دیا جو انہیں پیش آنے والا تھا، اور ایک خاص مدت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی. تو ناظرین، یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے وہ تفصیل جو مختلف الہامی کتب میں موجود ہے، آج آپ کے سامنے پیش کی. بہت جلد ایک نئی معلومات اور نئی جو ہے سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے پھر ہوں گا حاضر. تب تک لیجیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.